کہ جانور میں حصوں کے اعتبار سے جانور میں کس جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ دو حصوں کے اعتبار سے دو تقسیمیں ہیں، حصوں کے اعتبار سے دو تقسیمیں ہیں۔ نمبر ایک، جو جانور چھوٹے ہیں جن کی عمر 1 سال بتلائی گئی ہے، ان کے اندر ایک ہی حصہ ہوگا، کرنے والا اکیلا ہی شمار ہوگا، وہ اپنی ہی جانب سے کرے گا، 2 3 4 5 6 7 حصے والا چکر نہیں ہے۔ باقی گائے اور اونٹ کے لیے جو ترتیب ہے وہ 7 حصوں کی ہے۔ گائے اور اونٹ کے لیے ترتیب کیا ہے؟ 7 آدمی اس میں حصے دار ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ 7 والی جو بات ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں، ورنہ تو اکیلا آدمی بھی کر سکتا ہے، 2 مل کے بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں۔ 7 آخری حد ہے۔ 7 کیا ہے؟ آخری حد ہے۔ 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، کم جتنے مرضی ہو سکتے ہیں، 7 سے کم جتنے مرضی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو قید لگائی گئی ہے یہ اونٹ اور اس میں گائے وغیرہ میں، ٹھیک ہے، یہ 7 کا حصہ ہوگا، باقیوں کے لیے نہیں، باقیوں کے لیے ایک ہونا ضروری ہے، ایک ہی اکیلا ہی اپنی جانب سے کرے گا، زیادہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، حصوں کی بات چل پڑی ہے تو میں ایک بات لازمی کہوں گا، اکثر حصوں میں ایسا ہوتا ہے کہ قربانی ہوتی نہیں ہے، اکثر حصوں میں ایسا ہوتا ہے کہ قربانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ غلطی آپ نہ کریں، اس لیے بتا رہا ہوں۔ وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ یا تو ہمارے ساتھ کوئی حصے دار ایسا شامل ہو جاتا ہے جس کی کمائی حرام کی ہے، جس کی کمائی حرام کی ہے۔ اب ایک کی کمائی حرام کی ہے، اس کی وجہ سے باقی 6 کی بھی قربانی ضائع، باقی 6 کی بھی قربانی ضائع۔ مثلاً وہ آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، سود کے بارے میں اس کی کچھ معاونت ہے، سود کاروبار کوئی اور کرتا ہے، یہ اس کا کاروبار لکھتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا، سود کا لکھنے والا، سود میں معاونت کرنے والا، یہ 4-5 شخص یہ سب ایک ہی زمرے میں آئیں گے، ان کی کمائی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسا کام کرتا ہے، یا سب کو پتہ ہے یہ چور ہے، یہ چوری کرتا ہے اور اس کا سارا مال ہے ہی چوری کا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک بات اور، آپ ظاہر کے مکلف ہیں، آپ کس کے مکلف ہیں؟ ظاہر کے۔ ظاہری اعتبار سے ایک آدمی آپ کو ایماندار نظر آ رہا ہے، ایک آدمی جو ہے اب ظاہری اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ بندہ حلال کھانے والا ہے، آپ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، آپ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، تو پھر ہلکی پھلکی جانچ پڑتال ہر ایک کے ذمہ ہے، وہ کر لیں، کیونکہ اتنا اہم فریضہ ادا کر رہے ہیں، اگر اس کو برباد کر لیا تو پھر کیا مطلب رہ جائے گا۔ تو اس لیے ہلکی پھلکی جانچ پڑتال آپ کر لیں، اس کے بعد پھر آپ شامل ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آج مسئلہ سنا جی مول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جانچ پڑتال کر لیں، آپ جناب جو ہے نا اس کے کھاتے کھول کے بیٹھ جائیں، نیب والوں کو بلا لیں تو اس کے لیے آپ نیب کا کردار ادا کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کا پتہ ہوتا ہے، آپ جس محلے میں جس گاؤں میں آپ رہ رہے ہیں آپ کو سب کا پتہ ہے، ہاں وہ پنجاب کے اندر اپنے مال ڈنگر کا پتہ ہوتا ہے، تو اپنے محلے دار کے لوگوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کی کمائی حلال ہے حرام ہے، کیا صورتحال ہے، پتہ ہوتا ہے سب کا۔ تو اس لیے بظاہر بس آپ اس کی ہلکی پھلکی تحقیق کر لیں، پھر آپ کیا کریں؟ قربانی کر لیں۔ اچھا، اب یہ دوسری بات، اب ہمارے جیسے بینک کے ملازمین کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ سود کے لکھنے میں معاونت کرتے ہیں، سود والے معاملات میں، تو میں ان سے یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ کسی جگہ پہ شامل ہو رہے ہیں نا، تو آپ کچھ طریقہ حلال کا اپنا لیں، پھر انہی حلال کے پیسوں سے آپ قربانی کر لیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مل رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجیے یہ پیسے، میں اگرچہ بینک کا ملازم ہوں لیکن یہ پیسے میرے الگ سورسز سے ہیں، یہ حلال کے ہیں، یہ اس لیے میں قربانی میں شامل کر رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگ آپ کے لیے پریشان نہیں ہوں گے، آپ کی وجہ سے تردد کا شکار نہیں ہوں گے، تردد کا شکار نہیں ہوں گے۔ یا دوسری وجہ قربانی کے نام ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ سب کی نیت خالص نہیں ہوتی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، سب کی نیت خالص نہیں ہوتی، اس لیے آپ کوشش کریں جس وقت قربانی کرنے لگے ہیں، جس وقت قربانی کرنے لگے ہیں تو آپ
ایک دفعہ جتنے آپ کے ساجھے دار ہیں، جتنے آپ کے حصے دار ہیں، ساجھی ہیں، آپ ان سے ایک مرتبہ یہ کہہ لیں ہاں بھئی ہم سب اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کر رہے ہیں، ہم سب اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کر لو، اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کر لو، گوشت کی نیت نہیں ہے، لوگوں کو دکھاوے کی نیت نہیں ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں بہت بڑی قربانی کرنے والا ہوں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، ایسے کسی قسم کے اس عمل کی ضرورت نہیں ہے، صرف خالص نیت اللہ کے لیے کر لیں، یہ باقی سب خود بخود ہو جائیں گے، یہ باقی سب خود بخود ہو جائیں گے۔ آپ زمیندار بیٹھے ہو، میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، ہم بھینس خریدتے ہیں دودھ کے لیے خریدتے ہیں، گوبر کے لیے خریدتے ہیں؟ ہاں جی، دودھ کے لیے خریدتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے یہ جی فلانی جو بھینس ہے بڑی تگڑی ہے 10 کلو گوبر دیتی ہے، کوئی خریدتا ہے اس وجہ سے؟ کوئی بھی نہیں خریدتا۔ سب کس کے لیے خریدتے ہیں؟ دودھ کے لیے۔ دودھ مقصد ہوتا ہے، گوبر خود بخود آ جاتا ہے۔ دودھ مقصد ہوتا ہے، گوبر خود بخود آ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی رضا مقصد ہے، اللہ کی رضا مقصد ہے۔ باقی جو دوسری نیتیں ہیں نا، دوسری یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، یہ لوگ خود بخود کہہ دیں گے، لوگ خود بخود کہہ دیں گے۔ آپ اپنی نیت کس کے لیے کر لیں؟ اللہ کے لیے کر لیں۔ اس لیے نیت کا خالص ہونا بڑا ضروری ہے، نیت کا خالص ہونا بڑا ضروری ہے۔ یا بعض تیسری چیز یہ ہوتی ہے، ہمارے جو حصے دار ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے، ہمارے حصے دار موجود نہیں ہوتے، ہم کیا اچھا یار آ جائے گا، یار آ جائے گا، کرو تسی قربانی، گرمی پہن رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہاں تو ہم جناب شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، حصے دار سے اجازت ضروری ہے، حصے دار سے اجازت ضروری ہے۔ اس لیے کیا کریں آپ، اگر وہ آج کل موبائل فون موجود ہے، آج کل موبائل فون موجود ہے، آپ اسے کال کریں، ہاں جی کہاں ہو، ہم قربانی کر رہے ہیں، تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ اگر تو کہہ رہا ہے کہ پہنچ جاؤں گا تو فبیہا، اگر کہہ رہا ہے اجازت ہے تو پھر کر لیں، اجازت ہے تو پھر کر لیں۔ اچھا آخری بات یہ ہے، جو اکثر ہمارے زمیندار حضرات یا جو حصے دار حضرات ہیں جو اکثر غلطی کرتے ہیں، اکثر کیا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے آپ نے دیکھی بھی ہوگی، اگر آج تک کرتے رہیں تو آئندہ نہیں کرنی۔ وہ کیا ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، مثلا یہ نواز بھائی کے پاس جو ہے نا جناب جانور کھڑا ہوا ہے، کٹا کھڑا ہوا ہے، یہ سارے اس میں حصے دار ہو گئے۔ اچھا اب جب حصے دار ہو گئے، اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، باقی سب حصے دار ہو گئے، بیچارہ یہی ڈالتا رہے گا، یہی اس کی سام کرے گا، یہی اس کو جناب پانی پلا رہا ہے، یہی اس کو جناب دانا دن کا جو بھی ڈال رہا ہے، ونڈا کھل چوکر یہی ڈال رہا ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جب تم سب اس میں حصے دار ہو تو اس کی دیکھ بھال تم سب کے ذمے ہے، اس اکیلے کے ذمے نہیں ہے، اس اکیلے کے ذمے نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جس کے گھر میں جانور بندھا ہوتا ہے اس کے سر پہ ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، اپنے جانور کی دیکھ بھال خود کرنی ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے، جس کے گھر میں بندھا ہوا ہے اسے آپ الگ سے زائد پیسے دے دیں، الگ سے زائد پیسے دے دیں۔ مثلا ہر دن وہ جو اسے چارہ وغیرہ ڈال رہا ہے وہ 200 روپے کا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ اگر 8 دن 10 دن اس کی خدمت کر رہا ہے تو آپ اسے 8-10 دن کے پیسے دیں، 8-10 دن کے پیسے دے دیں۔ یا یہ ہے، اگر سارے زمیندار ہیں، 7 دن ہیں، آج یہ باندھے، آج یہ باندھے، آج وہ باندھے، آج وہ باندھے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ خود کہہ دے کہ یار میں کر رہا ہوں اس میں، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، مجھے کر لینے دو، تو یہ صورت بھی ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے میں یہ مشورہ دوں گا کہ جس کے گھر میں ہے اس کے گھر میں ہی جانور کو بندھا رہنے دیں، ورنہ جانور ہر نئے گھر میں جا کے جانور پریشان ہو جائے۔ جہاں بندھا ہوا ہے بندھا رہنے دیں۔ اگر آپ زمیندار ہیں، اپنی مجھے پٹھے پانے، ہاں تو ٹوکری ہوتے ابھی بھی پا دیں، اپنی جانوروں کو بھی تو ڈالنے ہیں، اٹھا کے لا، اس کے آگے بھی ڈال کے چلا جا، یہ کھاتا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر اپنے جانور کو کھل ڈال رہے ہیں، آپ اس کو بھی ڈال کے چلے جائیں، یا کھل اس کے پاس لا کے رکھ دیں، بھی تو ڈال لینا۔
یہ ساری صورتیں ہیں، یہ سارے زمیندار اکثر یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلطی نہیں کرنی ہے آپ حضرات نے۔ ایسے ہی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ شہر والوں نے بکرے گاؤں والوں نے گاؤں سے خریدے ہوتے ہیں، پھر وہ کیا کہتے ہیں عید والے دن جناب ہم لے کے چلے جائیں گے، عید والے دن ہم لے کے چلے جائیں گے۔ اب جس جانور جس زمیندار کے اس نے بکرے خریدے تھے وہ اسی کے پاس بندھے ہوئے ہیں، کوئی جناب انہیں دانے ڈال رہا ہے، کوئی جناب انہیں باہر گھما رہا ہے، باہر چرانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ ان شہر والوں کے ذمے ہے، جیسے بکرے کے پیسے دیے ہیں ایسے ہی اس کی جو انہوں نے خدمت کی ہے اس کے الگ سے پیسے دیں، اس کے کیا کریں۔ یہ بڑے تیز بن رہے ہوتے ہیں، چھوٹی عید گزرتی ہے پنڈ میں فون کر دیا، ہاں جی میرے لیے 2 بکرے خرید لینا، وہ جناب خرید لیتا ہے۔ اب وہ جناب خریدنے کے بعد یہ اس کی الگ سے جو ہے نا خدمت ہے، وہ جناب لگ اپنے جانوروں کے ساتھ لیے پھر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے۔ اب آپ اس کے مالک ہو، آپ اس کو اس کی محنت مزدوری کے پیسے دو، جو اس نے آپ کے بکروں کو چرایا ہے، آپ کے جانوروں کو چرایا ہے، اس کے پیسے دو، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری قربانی پہ اثر انداز ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اب ایسا نہ کریں، یہ غلطیاں آپ کوشش کریں کہ آپ یہ غلطیاں نہ کریں، کیونکہ ان غلطیوں کی وجہ سے ہمارے لیے